إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں اور ساتھیوں، دین کا میں ادنا سا ایک طالب علم ہوں اور ایک کمپنی میں برسر روزگار ہوں. کافی حساس شعبے سے جڑا ہوا ہوں. باوجود اس کے ایسی کوئی مجلس میں بلایا جاتا ہوں تو الحمدللہ اس کو اپنے لیے شرف و سعادت سمجھ کے حاضر ہو جاتا ہوں. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حضرات جو ایسی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین. میرا آج کا موضوع ہے فکر آخرت. جیسا کہ موضوع ہے، یہ موضوع بہت عام، اہم اور وسیع موضوع ہے. عام اس لیے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہم مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور جو بھی پروگرام اس طریقے کا منعقد ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر، اس کا جو لب لباب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فکر آخرت، اپنی آخرت کی فکر کریں. موضوع کوئی بھی ہو، توحید ہو، اتباع سنت ہو، حقوق والدین ہو، حقوق اللہ ہو، لیکن آخری جو خلاصہ ہے وہ یہی کہ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرو. اہم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ بہت ہی مختصر ہے، اور اصل زندگی جو آنے والی ہے اس کی تیاری کرنا ہے. اور وسیع اس لیے کہ بہت وسیع ہے. مرنے کے مناظر سے لے کر قبر کے حالات، منکر نکیر کے سامنے سوال و جواب، عالم برزخ کی ایک لمبی زندگی، سور کا پھونکا جانا، بعث اور حشر نشر، میزان کا قائم ہونا، پل صراط سے گزرنا، جنت و جہنم کے واقعات، یہ تمام اس میں مشتمل ہے. یہ موضوع کے 3 عناصر ہیں، 3 اجزاء ہیں. پہلا ہے فکر، اور دوسری ہے تیاری، اور تیسرا ہے نتیجہ. اللہ تعالی نے یہ تینوں عناصر کو اور فکر آخرت کے تعلق سے یہ تینوں اجزاء کو سورہ اسراء آیت نمبر 19 میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اب دیکھتے جائیں تینوں اجزاء کا اللہ نے ذکر کیا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کی فکر کی، آخرت کا ارادہ کیا، جس نے آخرت کے لیے کنسپٹ بنایا، جس نے آخرت کو اپنے دماغ میں بٹھایا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے تیاری کی، اس کے لیے کوششیں کی. کیسی کوشش؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا،
جیسی کوشش کرنے کا ہمیں حق ہے، جیسی کوشش کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے، اس طریقے سے کوشش کرنا۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اور اللہ نے یہاں پہ ایک شرط بھی رکھ دی، ایمان کی حالت میں کوشش اپنے خود ساختہ ذہنوں سے نہیں، کوشش اپنے خود ساختہ ارادوں سے نہیں، خود ساختہ پلاننگ سے نہیں، حالت میں اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، امام کائنات کی رسالت پر ایمان۔ اللہ نے یہاں پہ جو ایک لفظ ذکر کیا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر ہم لوگ اجنبی لوگ، پردیسی لوگ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ملکوں سے، اپنے گھر پریوار سے، اپنی فیملی سے دور لقمہ عیش کے خاطر یہاں پہ آئے ہوئے، ہمیں طرح طرح کی ضروریات پیش آتی ہے، وہ ضروریات ہمیں خود حل کرنا پڑتا ہے۔ اب کھانا پکانے کا لے لیں، کھانا پکانے کے لیے ایک انسان چولہے پہ ہانڈی چڑھاتا ہے، اگر وقت سے پہلے اتار لے تو کھانا کچا رہ جائے گا، روٹی کچی رہ جائے گی، سالن کچا رہ جائے گا، اور وقت سے زیادہ رکھ دے تو کھانا گل جائے گا یا جل جائے گا، بدمزہ ہو جائے گا، بے مزہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یعنی انسان زندگی کے ہر شعبے میں ویسی کوشش کرے جیسی کہ مطلوب ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ میں نماز میں پابند ہوں، میں روزے میں پابند ہوں، میں مکے میں آ کے حج عمرہ اپنے کھاتے میں، اپنے حساب میں بڑھا لیا ہوں، اور حقوق میں پیچھے ہوں، والدین کی ساتھ میں حقوق کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ مشتبہ ہے، پڑوسیوں کے میں حق ادا نہیں کرتا ہوں، دیگر احباب کے میں حق ادا نہیں کرتا ہوں۔ یہ اس درجے کی تیاری نہیں ہوئی جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور ایمان کی حالت میں اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے نتیجے کے طور پہ فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے طور پر یہ بیان کیا، یہ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی کوششیں، ایسے لوگوں کی جد و جہد، ایسی لوگوں کے مساعی جمیلہ کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ایک مثال اور دیتا ہوں فکر آخرت کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے ہمیں دنیا میں اس زندگی کے مزے لینے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے یہ تم سمجھ بیٹھے ہو کہ یوں ہی بیکار اور باطل، لہو و لعب، کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے؟ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے، تمہیں اپنے کیے کا سوال و جواب کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ ایک مثال کے ذریعے میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے بچے جن کو ہم تعلیم کے لیے اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹی تک پہنچاتے ہیں، ان کے پیچھے ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے بچہ سالانہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم بڑی جستجو کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، اپنی جمع پونجی اس پہ لگا دیتے ہیں، بڑی توقع وابستہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب اگر ہمارا بچہ جس کا سالانہ امتحان کل یا پرسوں ہے، جس کے رزلٹ سے آپ اور ہم کافی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں، جب اس بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس امتحان کی گھڑی بالکل سر پہ آن پڑی ہے، وہ بچہ کھیل و کود میں مشغول ہے، وہ بچہ لہو و لعب میں مشغول ہے، وہ بچہ کرکٹ اور فٹ بال میں مشغول ہے، وہ بچہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ مشغول ہے، موبائل اور انٹرنیٹ پہ مشغول ہے، وہ بچہ اپنے وقت کو ضائع و برباد کر رہا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، بیٹا ہماری پوری جمع پونجی تمہارے اوپر لگی ہے۔ کئی ایک احباب کو میں جانتا ہوں جنہوں نے آخری سالانہ امتحان کے لیے، اپنے بچوں کے داخلے کے لیے اپنے گھروں تک کو بیچ دیا ہے۔ ہم آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں۔
لیکن وہ بچہ جس کے پیچھے آپ نے اتنی محنتیں، جس کے پیچھے آپ نے اتنی پونجی لگائی ہے، وہ بچہ جب کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے لگتا ہے، آپ کو فکر دامنگیر ہو جاتی ہے، یہ بچہ ممکن ہے سالانہ امتحان میں فیل ہو جائے اور میری جمع پونجی، میرا راس المال خسارے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا، لوگوں کے حساب و کتاب کا، لوگوں کے سوال و جواب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر بھی وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ وہ آیت ہے جو امام حضرات، ائمہ حضرات اکثر نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، اور ہم آپ نماز جب سے پڑھ رہے ہیں، جب سے ان آیتوں کو سنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ حشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے شفقت کے ساتھ آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر یہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے غد، اگر غد یعنی قریب، کل کسی معاملے میں ہم اگر کسی اپنے ساتھی سے پوچھے، کوئی معاملہ درپیش ہو، کوئی حاجت روائی کا کوئی مشورہ، کوئی دیگر کوئی امور میں آپ پھنسے ہوئے ہو، آپ اپنے کسی ساتھی سے جا کے کہیں میرا یہ مسئلہ ہے، میرے پاس یہ معاملہ ہے، آپ کا وہ ساتھی جس کے پاس آپ سوال کے لیے، جس کے پاس آپ امید کے ساتھ گئے، وہ کہے ٹھیک ہے کل آؤ، آپ کو یقین بڑھ جاتا ہے کہ کل یعنی قریب ہے میرا معاملہ حل ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ ایک جنرل سا سوال پوچھا کہ تم بتاؤ ہوشیار کون ہے، دانا کون ہے۔ اگر ہم سے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے تو آپ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ جس کے پاس مال و متاع زیادہ ہے، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے، چاپلوسی سے حاصل کرے یا کسی دیگر ذرائع سے، رشوت سے یا جو بھی طریقے سے، آپ اس کو زمانے کا فتین آدمی یعنی ہوشیار آدمی، ذکی آدمی کو گردانیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ کل قیامت، کل مرنے کے بعد کی جو تیاری کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے، وہ انسان سب سے ذکی ہے، سب سے فتین ہے، سب سے ہوشیار ہے، سب سے کیس، سب سے دانا ہے۔ دنیا میں ایک انسان دنیا کی آج کی فکر نہ کرے، کوئی بات نہیں، آج کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنا بینک بیلنس نہ بڑھائے، کوئی بات نہیں، آج کی فکر کرتے ہوئے اپنے لیے عالی شان بنگلے نہ تیار کرے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک انسان جس کے پاس فکر آخرت ہو جائے، جس کے پاس کل کی تیاری کا جذبہ ہو جائے، کل کی تیاری میں وہ ہماتن مصروف رہے، کل کی تیاری کی فکر اس کو دامنگیر رہے، اللہ کے نظر میں وہ بہت ہی محترم ہے۔ دنیا میں گرچہ وہ کالا کلوٹا ہو، دنیا میں گرچہ وہ کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو جو غربتوں میں جیا ہو، دنیا میں گرچہ اس کے رشتہ دار کم ہو، لیکن اللہ کے نظر میں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، فکر آخرت پیدا کریں اپنے اندر، فکر آخرت پیدا کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچے کو، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پہ ایک نکتہ سمجھتے چلے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اگر ہم سمجھدار ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بیوی بچے کیسے جہنم کی آگ سے بچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اور قتادہ مجاہد کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم بافعالکم،
اپنے آپ کو بچاؤ اپنے عملوں کے ذریعے سے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ وَأَهْلِيكُمْ بِوَصِيَّتِكُمْ، اور اپنے اہل خانہ کو اپنے وصیتوں، اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے۔ گھر میں اگر بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ ان کے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ ان کی نماز پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ ان کو وصیت کرتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یہ فکر آخرت کا سب سے اہم طریقہ ہے کہ انسان خود اعمال خیر کر کے آگے آئے، اپنے آپ کو جہنم کی فکر کرے، جہنم سے بچنے کی فکر کرے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کا حکم دیتا رہے۔ آج زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اور آپ کو جو اپنے خاندان کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار بنایا گیا، ہم آپ ہی اپنے بیوی بچوں کو دنیا کی لہو و لعب میں مشغول کرنے کے ذرائع اور وسائل مہیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، بہت سالوں کو شعور پیدا ہو جاتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے، مسلمان اس کے بغیر جی نہیں سکتا، کیونکہ یہ حد فاصل ہے کافروں اور مسلمان کے درمیان میں۔ باوجود اس کے وہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے وقت میں، دیکھتے رہ رہا ہے کہ بیوی بچے دوسرے امور میں مشغول ہیں، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی نیٹ پہ سرفنگ کر رہا ہے، کوئی دیگر کام میں، ایسے لہو لعب کے والے کام میں مشغول ہے جسے اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونا، باوجود اس کے منع نہیں کرتا۔ یہ اس کا ذمہ دار یہ آدمی، بلکہ یہ وسائل لانے والا، وہ ٹی وی، وہ انٹرنیٹ، وہ دیگر وہ وسائل جو دنیا کی زندگی میں مشغول کرنے والے، جو آخرت میں اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، یہ لانے والا شخص یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا قوا انفسکم، اور تشریح میں، تفسیر میں بافعالکم، اپنے عملوں کے ذریعے سے بیوی بچوں کو بھی اس کا قائل بنائیں، بیوی بچوں کو بھی آپ آخرت کی طرف مائل کریں۔ فکر آخرت میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے۔ ایک انسان اگر نیکی کی طرف گامزن ہونا چاہے اور اس کو دنیا کی محبت، اس کے پلے میں دنیا کی محبت ہے، تو کبھی بھی نیکی کی طرف گامزن نہیں ہو پاتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنا قلوب کا، اپنے اذہان کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ سب کب نہیں کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ شخص کامیاب نہیں ہونا چاہتا، رب کو یاد نہیں کرنا چاہتا، نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہتا۔ وجہ اللہ نے خود بیان کی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ایک انسان کے پلے میں اگر فکر آخرت کا جذبہ نہیں ہے، ایک انسان اگر آخرت کی فکر کا حامل انسان نہیں ہے، تو اپنی زبان سے کہے نہ کہے، لیکن اپنے اعمال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے دنیا سے محبت ہے، آخرت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک انسان اگر اس کے پاس فکر آخرت کا جذبہ نہیں ہے، تو وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک انسان کے کان سے بات ٹکرا رہی ہے، یہ ندا آ رہی ہے، مؤذن کی اذان اس کے کانوں میں گونج رہی ہے، لیکن وہ اپنی دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ دنیا کی محبت یہ زبون میں سے چھن نہ جائے، یہ فائدہ وقتی میرا ہٹ نہ جائے، میں اس سے مستفید نہ ہو جاؤں، وہ نماز پڑھنے کے، وہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم سعودی عرب کی اس سرزمین پر برسر روزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، آپ دیکھیں، اطراف میں دیکھیں، کہیں بھی جا کے دیکھیں، یہاں پہ اذان کے وقت کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے، محلات، شاپنگ مال، دکانیں سب بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ لے کے اپنے ملکوں میں جائیں، لوگوں کو بتائیں
کہ بھائیو اللہ کی ندا آ گئی، اللہ کی کامیابی کا پیغام آ گیا، اللہ کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، آپ بھی اپنی دکان اپنے کاروبار کو بند کریں۔ اس طریقے کا کانسیپٹ جب آپ لے کے جائیں گے اپنے ملکوں میں تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہونا ہے۔ دیکھیں ہمارے ملکوں میں نماز، اذان، دیگر اعمال خیر کی طرف، اور خاص طور پہ نماز کے معاملے میں لوگ اتنے متساہل، اتنے کمزور کہ ایک انسان کی دکان صبح کھلتی ہے تو آخری وقت جو بھی اس کا ہوگا اس وقت کے درمیان بند ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اسی چیز کو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ عمر سے زیادہ عمر دراز لگتے ہیں، عمر سے زیادہ عمر دراز لگتے ہیں۔ الہم نصف الحرم کہا جاتا ہے، فکر انسان کو آدھا بوڑھا کر دیتی۔ امام کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کی امامت کا شرف عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سید ولد آدم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن لوا کا حمد کا جھنڈا، لوا الحمد ان کے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پر فائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام وسیلہ انہیں عطا کیا ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ سیبتنی ہود، صحیح بات ہے میں بوڑھا دکھ رہا ہوں، میرے چہرے سے یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بوڑھا کس لیے ہو گیا ہوں؟ دنیا کی محبت میں نہیں بوڑھا ہوا ہوں۔ ہود، سورہ ہود پڑھتا ہوں، سابقہ امت کے واقعات پڑھتا ہوں، سابقہ نبیوں کے تکذیب کے حالات پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں دلوں پہ غم طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے بوڑھا لگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فکر آخرت کا جذبہ اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کئی جگہ پر کہ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا والوں کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ اس قدر عبادت راتوں کو اس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کی پیر میں ورم آ جایا کرتا۔ فکر آخرت دیکھیں، امام کائنات ہے، جذبہ دیکھیں۔ ماں عائشہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی، آپ کے اللہ تعالیٰ نے گناہ سب معاف کر دیے، باوجود اس کے آپ اتنی محنت کرتے، اتنی ریاضت، اتنی عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر ہمارے اور آپ کے اندر یہ نماز پڑھنے کا جذبہ ہے، یہ نماز کی طرف ہم راغب ہیں، دیگر اعمال خیر کی طرف راغب ہیں، ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کا ہمارے پاس رغبہ ہے، دلچسپی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اس پہ ثابت قدم رکھ۔ کب پتہ نہیں آخر یعنی کب انسان کا مزاج کس بنیاد کو لے کر پلٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا آسان حساب لے، آسان حساب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اے اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے؟ آسان حساب سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پوچھے نہیں، ذالک العرض، اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ نام اعمال دے، انسان آگے بڑھے۔ آپ سوچ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب نوقش، جس کا حساب لیا جائے گا اس سے مناقشہ کیا جائے گا، ومن نوقش عذب، جس کا مناقشہ کیا جائے گا اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان
5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا جب تک کہ میدان حشر میں اس کے پیر ہلیں گے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری عمر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر 60-70 سال کی زندگی کم و بیش ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ لے ان سالوں کے بارے میں، ان مہینوں کے بارے میں، ان دنوں کے بارے میں، ان گھنٹوں کے بارے میں، ان منٹوں کے بارے میں، ان سیکنڈوں کے بارے میں، ہمارے پاس جواب ہے؟ پھر جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے، چلو ٹھیک ہے آپ بتاؤ جوانی کیسے گزاری، اس کا بھی حساب ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ لے کمائی کا بیورا پوچھ لے، کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، 2 طریقے کا سوال، اللہ تعالیٰ کو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ لے ہمارے علموں کے بارے میں، کتنے سارے لوگ آئے یہاں پہ درس دیا، کتنی کتابیں ہم نے پڑھی، کتنے آڈیو لیکچر سنے، کتنے ویڈیوز لیکچر سنے، دین کی بہت ساری باتیں ہمارے تک پہنچ گئی، باوجود اس کے ہم کوتاہ ہیں، ہمارے علم کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنے سارے سوالات کر لے، دنیا میں کوئی بڑا آفیسر علاقے کا، کوئی ایجنسی کا، کوئی بڑا کمشنر DSP اچانک گھر سے بلا لے اور گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے آفس میں رکھ کے انسان کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے بلا وجہ، اگر وہ بے قصور ہے تو بھی اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان ان سوالوں کا جواب دینے کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے؟ اسی کے لیے ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں سے بنائے، ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے تعلق سے قرآن میں بے شمار جگہوں پر جہنم کا ذکر کر کے ترہیب، لوگوں کے اندر ڈر پیدا کیا، جنت کے حسین نظارے کا ذکر کر کے لوگوں کے اندر رغبت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی نہیں پڑھی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ فرماتا ہے یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس مثال کے پیش نظر ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو سالانہ امتحان میں فیل ہونے سے بچنے کے لیے آپ اس کو رغبت دلاتے ہیں، بیٹے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو مثبت استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اللہ سے، تم رب کے اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس کا زلزلہ بہت عظیم ہے۔ جہنم کی ہولناکی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں نے کہا کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اگر اس پہ کئی نشستیں بھی بلا دی جائیں تو کم ہے۔ جہنم کا ایک بات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور بھی کئی بات آ سکتی ہے کہ جہنم میں جلنے والے کسی ایک بندے کو اس دنیا میں لے آیا جائے، ایک بندے کو صرف جہنم میں جلنے والے کسی ایک بندے کو اس دنیا میں لایا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بدبو، اس کی تعفن، اس کی کراہیت، اس کا بدنما چہرہ، اس کی بدصورتگی دیکھ کر انسان سارے کے سارے مر جائیں، ایک انسان۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیو، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے، یہ دنیا کی جو آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ان کانت لکانت کافیہ، یہ آگ میں اگر کوئی ہم کو دے 100 50 200 1000 10 20 ہزار ریال دے کہ بھائی آدھے گھنٹے اپنے ہاتھ کو رکھ دو، ہم اور آپ اس کے متحمل ہیں؟ ایک چنگاری دنیا میں اگر آ جائے تو دنیا کو ختم کر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ فکر آخرت بہت اہم موضوع ہے میرے بھائیو۔ میں نے کہا نا کہ آپ جتنے بھی دروس سنتے ہیں، جتنے بھی پروگرام یہاں پہ منعقد کیے جاتے ہیں، اس کا جو سمری خلاصہ ہے وہ یہی کہ اپنے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا کریں،
کوئی بھی منزل آسان نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قبر کے بارے میں دیکھیں کوئی بھی منزل آسان نہیں انسان کے مرنے کے بعد. یہ دنیا دار العمل. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں. یہ واحد شخصیت ہے دنیا میں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو عرش الہی جنبش میں آ گیا اور روح قبض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے استقبال کے خاطر آسمان کے 7 دروازے کھول دیے. فرشتوں کو کہیں بھی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے. ان کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو بڑا ہلکا جنازہ، حالانکہ کافی لحیم شہیم انسان تھے، کافی مضبوط جثے والے انسان تھے. صحابہ کرام نے اسی طاقت کے ساتھ اٹھانا چاہا، دیکھا بہت ہلکا جنازہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، یہ تو سعد کافی لحیم و شہیم، کافی وزندار انسان، ان کا جنازہ ہم نے اٹھایا، لگا ہی نہیں کہ ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لہ حملہ غیرکم، تمہارے علاوہ لوگوں نے ان کو اٹھا رکھا ہے. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے، فرشتے ان کے جنازوں کو اٹھا رہے ہیں. تمہیں ظاہراً لگ رہا ہے کہ تم نے اٹھایا ہے، باطناً فرشتوں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے. دفن کرنے کے بعد اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار موقع پر ان کو جنت کی خوشخبری دی. جب قبر پہ آتے تو بے تحاشا روتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی. لوگ ان سے پوچھتے، اے عثمان، جہنم کے مناظر کا ذکر آتا ہے تم نہیں روتے، حشر کی ہولناکی کا ذکر آتا ہے تم نہیں روتے، یہ قبر پہ آنے کے بعد تم اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا پہلی منزل ہے یہ انسان کی. تو سعد ابن معاذ کے دفن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کافی دیر تک ان کے لیے استقامت کی دعا کرتے رہے. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج سعد ابن معاذ کے قبر پر اتنا دیر تک، اتنے وقفے تک دعائیں مغفرت کرتے رہے، دعائیں استقامت کرتے رہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم آپ کتنے غافل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد ابن معاذ ہیں، وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اور تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا جب ان کو دفن کر دیا گیا، قبر نے ان کو بھپچا. قبر کے دونوں پارٹ، دونوں حصے آپس میں مل گئے اور اتنا لحیم و شہیم انسان بال کے برابر ہو گیا. دیکھیں ہم نے دعا کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دعا کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ کر دیا. ہر ایک آگے کا ہر ایک منظر. اب حشر کے میدان کو دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے، میں جو جانتا ہوں آخرت کے بارے میں اگر تم جان لو، لَبَقِيتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، کہ تم زیادہ رویا کرو گے اور ہنسو گے نہیں، تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے گی، تم اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دو گے. میرے بھائیوں، اب حشر کے میدان کا نظارہ دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. آج ہماری یہ معمولی زندگی، اور مکے میں ہمیشہ ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے، انسان چیک کرتے رہتا ہے آج کا ٹیمپریچر کتنا ہے. انسان زوال کے وقت میں، کڑی کھڑی دھوپ کے وقت میں مکے کے کسی پہاڑی کے چوٹی پر جا کے کچھ دیر، گھنٹہ 2 گھنٹہ گزار کے آئے پر ہے. حشر کے میدان کی مسافت پہلے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना। 1-2 साल नहीं, कितने साल? 50,000 साल। और सूरज 1 मील की दूरी पे, 1 मील की दूरी पे। रावी कहते पता नहीं मील से क्या मुराद है, आंख में लगाने वाले सुरमे की सलाई या वो मसाफत। ये मसाफत भी अगर ले लो दूर का तो 2.5 किलोमीटर तकरीबन उतना ही बनता है। इंसान पसीने में शराबोर, अगर नेक अमल नहीं करेंगे, अगर अच्छे अमल नहीं करेंगे, अपने आप को आखिरत की तैयारी में नहीं जुटाएंगे, तो देखें आप ये कैफियत देखें, 50,000 साल। और दिन भी कैसे, अल्लाह ने फरमाया कअल्फि सनतिन मिम्मा ताउद्दून, एक दिन 1,000 साल के बराबर। अब 50,000 इंटू 1,000, देख ले कैफियत। बड़ा आसान है मुसलमान होना। मेरे भाइयों, इन चीजों को नोट करें, अपने दामन में फिक्र आखिरत का जज्बा पैदा करें, तैयारी करें। ऐसा नहीं कि कहीं पे हमारा मामला वहां पे उलझ जाए। तो अल्लाह ताला ने सूरज को इतना करीब कर दिया, और 50,000 साल, एक दिन अल्लाह ताला ने 1,000 साल के बराबर कर डाला। कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? फिर जहन्नम, आगे उससे पहले पुलसरात, मीजान, लोगों के सामने, लोगों का अल्लाह के सामने तमाम मखलूकात का जमा हो जाना, नंगे खड़े हो जाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा भी, अल्लाह के नबी, तमाम के तमाम लोग जब बेलिबास होंगे तो सब एक दूसरे के शर्मगाहों को देखते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मामला कहीं उससे ज्यादा संगीन होगा। मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत का जज्बा पैदा करें। ये दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। आप दुनिया में कोई भी गलती करने से पहले, कोई भी गुनाह करने से पहले, अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, कि अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों तुम गाफिल नहीं रहना, तुम ये नहीं समझ जाना कि तुम कोई गुनाह कर रहे हो, रात के अंधेरे में तुम कमरा बंद करके कोई गलत तस्वीर देख रहे हो, कोई गलत फिल्म देख रहे हो, तुम नमाज को छोड़ रहे हो, तुम लोगों के हुकूक पे डाका डाल रहे हो। अल्लाह फरमाता है कि तुम ये नहीं समझ बैठना कि अल्लाह गाफिल है। इंसान जब दुनिया में गुनाहों में पड़ने से पहले इस आयत को अपने सामने, बिल्कुल अपने सामने रख ले कि ला तहसबन्नल्लाह गाफिला। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह को तुम गाफिल नहीं समझो, तुम जो कर रहे हो अल्लाह ताला सब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर बातों को नोट किया जाता है। अमल के ताल्लुक से एक बात और मैं बताऊं कि इंसान जो कहता है ना, उसकी फिल्म भी बनती है। जैसे फिल्म बन रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना कुन्ना नस्तंसिख, नुस्खा बनाते हैं। बहुत सारे लोग कल क़यामत के दिन वहां पे ही यानी फजूल की हुज्जत करेंगे, कहेंगे मैंने ऐसा किया ही नहीं। अल्लाह ताला फौरन रील चला देगा, बोले देखो कुरान की आयत का तर्जमा है, इन्ना कुन्ना नस्तंसिख मिम्मा कुंतुम तामलून। मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र का जज्बा करें, पैदा करें। दुनिया की मोहब्बत इंसान को हमेशा फिक्र आखिरत में हायल होती है। दुनिया की मोहब्बत से इंसान नेकी की तरफ गामजन नहीं होता। दुनिया की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे का सौदा है। इअलमू अन्नमा इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, दुनिया की जिंदगी बिल्कुल खेल कूद तमाशा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कंधे को पकड़ कर, ए अब्दुल्लाह इब्न उमर, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब औ आबिरु सबील। ए अब्दुल्लाह इब्न उमर, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी इंसान रहता है। हम इतने कमाने के बावजूद यहाँ पे घर खरीदने की नहीं सोचते। हम इतने कमाने के बावजूद यहाँ पे परदेसी हैं, यानी इसके लिए मिसाल दे रहा हूं मैं, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचते। अल्लाह ने दुनिया में ही दुनिया की मिसाल दी, दुनिया के बारे में, कि जिस तरीके से एक परदेसी आदमी, अभी हमारे दरमियान कोई अजनबी आदमी आ जाए, आप पूछ बैठते हैं ये कौन है। इसी तरीके से दुनिया में हमें जीना है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او عابر سبیل، یا جس طریقے سے راستہ کراس کرنے والا، پل کراس کرنے والا فوراً گزر جاتا ہے، اس طریقے سے دنیا میں رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے بارے میں ایسی ہی ہے، یعنی دنیا کی ایک حقیقت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو فکر آخرت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں، بہت ساری مثالیں ایسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے، جب اٹھے تو بدن میں پورا داغ بھی، اس کے نشانات بھی آ گئے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے گدے بنوا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، ہماری مثال دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے کوئی درخت کے نیچے کوئی بندہ آیا سخت گرمی کے عالم میں، تھوڑی دیر ٹھہرا، چل لیا، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا۔ دنیا کی حقیقت اگر اللہ تعالیٰ کے نظر میں کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی بھی ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ کوئی بھی حقیقت نہیں دنیا کی۔ عبداللہ ابن عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تو عبداللہ ابن عمر اپنے کسی ساتھی کو دیکھتے تو کہتے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے فلاں، اے میرے ساتھی، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہیں کرو، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہیں کرو۔ وخذ من مرضک لصحتک وخذ من حیاتک لموتک، وخذ من صحتک لمرضک، یعنی صحت والی زندگی سے پہلے اپنی مرض والی زندگی کے لیے کچھ تیار کر لو، اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ تیار کر لو۔ میرے بھائی، آخری اللہ تعالیٰ پھر نتیجے کے طور پر اب اتنی باتیں ہوئی فکر آخرت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی بیان کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب دنیا کی زندگی ہم نے جیسی تیسی گزار لی، اللہ تعالیٰ کو ہمیں موت دینا ہی دینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ یہ رزلٹ ہے کہ دنیا کا ہر انسان، ہر آدمی، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو اپنے ہر چھوٹے بڑے کیے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، یہ رزلٹ ہے۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اپنے نیک عمل کے ذریعے سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا اپنے نیک عمل کی وجہ سے، فقد فاز، یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری ایک آیت میں فرمایا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ۔ جو اللہ کے سامنے مومن بن کر عمل صالح کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پر جنت دیں گے۔ اور اس سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ إِنَّهُ مَن يَأْتِهِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ کوئی شخص اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کر، گنہگار بن کر، کافر بن کر، اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع کر کے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم ہے، اس کا مقدر جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيى۔ جہنم میں انسان مرے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنی سخت ترین، اتنی سخت اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب دنیا میں دیکھیں، کوئی انسان اگر غربت میں، افلاس میں، بدحالی میں، پریشانی میں گزارتا ہے زندگی، کوئی اسے پوچھتا ہے بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ جہنم والی زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی زندگی کا مزہ جب ہے انسان کو جب اس کے پاس راحت ہو، جب اس کے پاس سعادت ہو۔ اگر راحت اور سعادت نہیں ہے تو دنیا میں انسان جینے کے بعد بھی اپنے آپ کو مردار محسوس کرتا ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے۔ فکر آخرت کا جذبہ پیدا کریں، کوشش جیسی اللہ تعالیٰ نے، جیسے امام کائنات نے کر کے ہمیں بتایا ویسی ہم کریں۔
نتیجہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل قیامت کے دن، آج دنیا میں مختلف گروہ مختلف جماعتیں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن صرف دو ہی گروہ ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ یا تو شقی ہے جس کے لیے جہنم اللہ نے تیار کر رکھا ہے، یا سعید ہے، نیک بخت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔